السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس درس میں ہم لوگ اربعینہ للنووی کی، امام نووی کی اربعینہ جو ہے اس کی حدیث نمبر 2 کو سمجھیں گے۔ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے اور حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس حدیث میں جبرائیل امین جو ہے، یعنی حدیث جبرائیل جو کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جبرائیل امین انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور دین کے جو مراتب ہیں اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ گویا کہ اجمالی طور پہ دین کی تعلیم دینے کے لیے صحابہ کرام کو، ان کو تو دین کی نالج ہے ہی، دین کی جانکاری ہے ہی، لیکن وہ سوال کر رہے ہیں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ تو اسلام، ایمان، احسان، اسی طرح سے قیامت کے بارے میں اور قیامت کی علامتیں کیا کیا ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں۔ تو حدیث کو ہم سمجھتے ہیں۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، ان سے مروی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے تھے کہ اچانک ایک انسان آیا جو بالکل وائٹ، شدید و بیاض ثیاب، بالکل سفید لباس پہنے ہوا تھا، شدید و سواد الشعر، جس کے بال بالکل سیاہ کالے تھے اور سفر کے نشانات، سفر کے اثر اس پر نہیں دکھ رہا تھا، سفر کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی ہتھیلیاں، کفہ، اپنی ہتھیلیاں اپنے رانوں پہ رکھی۔ تو اس حدیث سے اور حدیث کے اتنے ٹکڑے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے، زیادہ تر، اکثر انسانی شکل میں آتے تھے، اور زیادہ تر وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک استاذ کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، اور ایک شاگرد جو ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو ایسے ہی پراگندہ اور بکھرے بال کے ساتھ نہیں چلے جانا چاہیے۔ کہیں بھی جانا ہو اور خاص طور سے علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، استاذ کے پاس جا رہے ہیں، تو اچھے لباس میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ ہے کہ ان کے اوپر سفر کے نشانات نہیں تھے، یعنی بالکل تیار تھے وہ، اور بال بھی بالکل پراگندہ نہیں تھے، بال بالکل کالے ہیں، کپڑے بالکل وائٹ اور سفید ہیں، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے۔ اور اس میں مزید یہ بھی ایک ادب ہے کہ بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ بالکل گھٹنوں پہ، یعنی 2 زانو ہو کر بیٹھے، آلتی پالتی مار کر، یا جیسے تیسے نہیں بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے وہ 2 زانو ہو کر بیٹھے اور اپنی جو ہتھیلیاں ہیں انہوں نے اپنے ران پر رکھا۔ وقال، اور انہوں نے سوال کیا، انہوں نے پوچھا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام،
مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کسے کہتے ہیں، مجھے خبر دیجیے، مجھے بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ اسلام کے جو 5 پلرس ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو پہلا پلر، پہلا رکن یہ ہے شہادتین کی گواہی دینا، شہادتین دونوں شہادت کی گواہی دینا۔ پہلی شہادت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ دوسری شہادت ہے۔ تو یہ اسلام کا پہلا پلر ہوا، پہلا رکن ہوا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور تقیم الصلاۃ، اور دوسرا رکن جو ہے اسلام کا، صلاۃ قائم کرنا، نماز ادا کرنا۔ وتؤتی الزکاۃ، اور تیسرا رکن اسلام کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وتصوم رمضان، چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے صوم رکھنا۔ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور 5واں رکن طاقت ہونے پہ حج کرنا۔ تو یہ اسلام کے 5 ارکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، جس کو تفصیل سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں اسی کتاب کی حدیث نمبر 3 میں سمجھیں گے۔ قال صدقت، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ جبرائیل امین نے کہا، جبرائیل امین جو پوچھ رہے تھے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا تو انہوں نے جواب دیا صدقت، آپ نے ٹھیک کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا، ہم صحابہ کرام کو تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے، خود ہی تائید کرتا ہے۔ تو ضروری سی بات ہے، ان کو نالج تو تھی ہی پہلے سے، ان کو جانکاری تو تھی ہی، وہ تو صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے، صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے سوال کر رہے تھے، اسی لیے وہ تائید بھی کر رہے تھے۔ قال، پھر انہوں نے سوال کیا جبرائیل امین نے، فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کے 6 ارکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھا جائے، وملائکتہ ان کے فرشتوں پہ، وکتبہ ان کی کتابوں پہ، ورسلہ ان کے رسولوں پہ، آخرت کے دن پہ اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پہ ایمان رکھا جائے، یہ ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا جائے، ربوبیت کو مانا جائے۔ ایمان کا معنی سب سے پہلے سمجھ لیں کہ ایمان کہتے ہیں یقین کرنا، ایمان کہتے ہیں دل میں کسی چیز کو بلیو کرنا، یقین کرنا۔ اور ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف دل میں یقین کرنا، بلکہ ایمان میں تینوں چیزیں شامل ہیں، دل میں یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور جن چیزوں کو یقین کر رہے ہیں ان پہ عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ کوئی مومن نہیں ہے اگر وہ ایمان کے 6 ارکان کو مانتا ہے دل میں، زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے، یا پھر یہ کہ 6 ارکان کو مان رہا ہے لیکن ان پہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو پہلا رکن ایمان کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانا جائے، اس کی ربوبیت پہ ایمان رکھا جائے۔ ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کا رب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہی خالق ہے، اور خالق میں رازق بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے تو رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ اللہ ہی پوری کائنات کا مالک ہے، وہی پوری کائنات کو چلانے والا ہے، مدبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے،
मालिक है और मुदब्बिर है। जब वही खालिक, वही मालिक, वही मुदब्बिर, पूरी कायनात का निज़ाम उसके हाथ में है, तो इलाह भी वही है, माबूद भी वही है, मसजूद भी वही है, इबादत के लायक वही तन्हे तन्हा है। और इस बात पे भी यकीन रखना ईमान है कि अल्लाह ताला ने जो अस्मा व सिफ़ात और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अस्मा व सिफ़ात बताई हैं अल्लाह ताला के बारे में, उसको मिनवान हो बहू उसी तरह से तस्लीम करना जिस तरह से कुरान हदीस में बताई गई है। उसमें मिसाल ना बताई जाए, उसकी कैफियत ना बताई जाए और उसको माना से खाली ना समझा जाए। तो इन चीज़ों को मानना जो है अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब है। और इसी तरह से दूसरा रुकन जो है ईमान का, वो फरिश्तों पे ईमान लाना है। सब अल्लाह ताला से रिलेटेड ही है, अल्लाह ताला से मुताल्लिक़ है। फरिश्तों पे ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान लाना। फरिश्ते कौन है? इस बात पे ईमान लाना कि फरिश्ते अल्लाह के नूर से पैदा किए गए हैं, लातादाद हैं। बैत मामूर में फरिश्ते तवाफ़ करते हैं और 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। और एक दिन में जो एक फ़रिश्ता तवाफ़ करते हैं, यानी हर दिन 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, तो एक दिन में जो फरिश्ता तवाफ़ कर रहे हैं क़यामत तक उनको तवाफ़ करने का मौका नहीं मिलता है दोबारा। तो इससे उनकी तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़रिश्ते कितने हैं। और इस बात पे ईमान लाना कि फ़रिश्ते दिनों रात अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करने से थकते नहीं हैं और वो वही काम करते हैं जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म दिया है। इस बात पे ईमान लाना कि फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं, वही उमूर बजा लाते हैं जिनका अल्लाह उनको हुक्म देता है, कभी नाफरमानी नहीं करते अल्लाह ताला की। और कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जिनके बारे में ज़िक्र है कि फ़ला फ़ला काम करते हैं, जैसे कि जिब्राइल अमीन है, वो वही लेकर आते थे अंबिया के पास। इसी तरह से मलिकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम होंगे, इसी तरह से इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। तो इन फ़रिश्तों पे नाम के साथ ईमान लाना ये भी ईमान का हिस्सा है। इनके कामों के साथ ईमान रखना कि इनको ये जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, तो ये भी ईमान का हिस्सा है। किताबों पे ईमान लाना जो ईमान का तीसरा रुकन है, इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ ज़मानों में लोगों की हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए किताबें नाजिल की हैं। तो कुछ किताबें इजमाली हैं, उनके नाम हमको इल्म नहीं है, तो उन तमाम पे ईमान लाना। कुछ किताबों का नाम हमें इल्म है, जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है और कुरान करीम है, तो इन पे ईमान रखना। इस बात पे ईमान रखना कि अब हुक्म और फैसल कुरान है, अब सिर्फ कुरान का फ़ैसला माना जाएगा, कुरान का हुक्म माना जाएगा, कुरान की तालीमात पे अमल करना होगा। और वो जो किताबें हैं, पहली वाली आसमानी किताबें, वो सब मनसूख हो चुकी हैं और कुरान करीम ये नासिख है। और इसी तरह से रसूलों पे ईमान लाना जो चौथा रुकन है ईमान का, इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ ज़मानों में लोगों की हिदायत के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों को डराने के लिए और लोगों को सीधे रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने अंबिया और रसूल का सिलसिला जारी किया। और रसूलों के बारे में जो भी बातें बताई गई हैं कुरान और हदीस में, तो उन तमाम बातों पे ईमान लाना। कुछ के नाम हैं, कुछ उलुल अज़्म मिनर रसूल हैं, रसूल मासूम अनिल ख़ता हैं, गलतियों से पाक हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे ईमान लाना और किसी भी रसूल का इनकार नहीं करना, इसलिए कि एक रसूल का इनकार करना तमाम रसूलों का इनकार करना है। तो इन तमाम चीज़ों पे ईमान लाना ये ईमान का रुकन है, ईमान का हिस्सा है। ईमान का पांचवा रुकन है आखिरत पे ईमान लाना, वल यौमिल आखिर, आखिरत पे ईमान लाना। आखिरत पे ईमान लाने का मतलब ये है कि आखिरत से मुतालिक जो भी बातें हैं, जैसे कि कब्र का अज़ाब है, जन्नत और जहन्नम का वजूद है, जैसा कि बाद लोग जन्नत और जहन्नम के वजूद को नहीं मानते हैं, जबकि अल्लाह ने जन्नत भी बनाई है, जहन्नम भी बनाई है। और इसी तरह से नाम अमाल का दर्ज होना, इसी तरह से
تولا جانا میزان میں نام عمل کا، اور اسی طرح سے سفارش کا ہونا اور سفارش قبول کیا جانا مومنوں کے حق میں، حوض کوثر. تو جو بھی باتیں قیامت کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں درج ہیں، بتائی گئی ہیں، ہمیں خبر دی گئی ہیں، ان تمام پہ ایمان لانا یہ ایمان کا رکن ہے. اور اسی طرح ایمان کا چھٹا رکن ہے تقدیر پہ ایمان لانا. یہ ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقدیر کا علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی تقدیر جو ہونا ہے سب کچھ اللہ نے لکھ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے نالج ہے، جانکاری ہے، اور جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی میں یہاں پر بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے تو کہ کون مومن ہے کون کافر ہے، تو کافر کو سزا نہیں ملنی چاہیے یا گناہ گار کو. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نالج ہے، جانکاری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے کہ لوح محفوظ میں، تو وہ اپنی نالج اور جانکاری کی بنیاد پر لکھ رکھا ہے. اس لیے نہیں اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ مجبور کر دیا ہے بندوں کو وہی کرنا ہے. جس طرح سے اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہے، اس کی اولاد ہے، 2 اولاد ہے، اور انسان کوئی معاملہ سونپتا ہے اپنی دونوں اولاد کو، کوئی ذمہ داری سونپتا ہے، تو انسان کو معلوم ہوتا ہے، اس ماں یا باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ کیا کرنے والا ہے، کون بچہ کتنا اچھا رزلٹ لائے گا اس کام کا، دوسرا بچہ کون سا رزلٹ لائے گا، یہ معلوم ہوتا ہے پہلے سے. عام طور پہ اندازہ ہوتا ہے اس کا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس اندازہ کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ غلط نہیں ہے، تو ہم انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، اس کا اندازہ غلط نہیں ہے، اس کو پہلے سے معلوم ہے، لیکن اس نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے. اور اس کو اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی انسان اگر ہمارا مال چوری کر کے لے جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو معاف نہیں کر دیتے ہیں کہ اس کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو یہ تھوڑی سی باریکیاں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تقدیر کے تعلق سے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، لیکن اتنی تفصیل سے بتانا مقصود نہیں ہے. اور اسی طرح سے تو انہوں نے جواب دیا، جبرائیل امین نے، صدقتا، آپ نے سچ کہا. یہاں پہ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں جو بتایا تو اسلام کو ظاہری اعمال سے تعبیر کیا. اسلام کے بارے میں ظاہری عمل بتایا، یعنی شہادتین کی گواہی دینا، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ ظاہری عمل جو ہم کرتے ہیں. اور ایمان کے بارے میں بتایا تو وہ قلبی اعمال، دل کے جو اعمال ہے اس سے متعلق بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام اور ایمان ایک ساتھ ذکر ہوتا ہے، ایک ساتھ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم الگ الگ ہوتا ہے. جب ایک ساتھ بولا جاتا ہے تو ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل کے اعمال، اور اسلام کا معنی ہوتا ہے ظاہری عمل. لیکن جب الگ الگ بولا جاتا ہے، جب صرف اسلام بولا جائے گا تو اس سے ایمان بھی مطلب ہوگا. اگر کسی کو صرف مسلم بولا جاتا ہے تو وہ مومن بھی مراد ہوگا. اسی طرح سے اگر کسی کو مومن بولا جاتا ہے تو اس سے مسلم بھی مراد ہوگا. لیکن جس انسان کے دل میں ایمان رچ بس جاتا ہے تو اس کے دل میں اسلام بھی ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر مومن مسلم ہوتا ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوگا. مومن ہوگا اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اور اس سے ایمان سے متعلق جو ارکان ہیں ان تمام پہ ایمان رکھے گا، اور یہ چیزیں اس کے اندر رچ بچ جائیں گی تو وہ اعمال بھی بجا لائے گا، ارکان بھی بجا لائے گا. لیکن اگر کوئی مسلم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہے، یا پھر ایمان اس کے دل میں اتنے درجے کا ہے جتنا ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اتنے ہی پہ آج رہنے دیتی ہوں. اور حدیث کا جو اور ٹکڑا ہے احسان کے بارے میں، اور اسی طرح سے قیامت کی جو نشانیاں ہیں، چند نشانیاں جو حدیث میں ہیں، تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اگلے درس میں سمجھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
آپ میں سے کسی کو اگر کچھ بھی سوال کرنا ہے تو وہ پوچھ سکتی ہیں، اور اسی طرح سے کسی خاص مسئلے پہ اگر درس چاہیے تو وہ تقاضا کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔